ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم حيث كانت الآلهة هي كل ما يهم قوم إبراهيم۔ نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جو نوح علیہ السلام کا پوتا کوش بن سام کی اولادوں میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی اور اس نے 400 سالوں کے ایک لمبے وقت تک حکومت کی۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کی ریاست کا ہر فرد شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کی تمدنی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ لوگ سود خوری میں مبتلا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں باطل دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوتا تھا جہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی اور اپنے آپ کو دیوتاؤں کے آگے وقف کر دیتی تھی۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند اور سورج پرستی بھی یہاں عام تھا۔ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ توریت کے نسخوں کے مطابق یہ 2160 قبل از مسیح کا دور تھا۔ ایک تاریک اور خوفناک رات تھی اور نمرود اپنے محل کے بہترین کمرے میں گہری نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے وہ بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ اگلی صبح اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے تو انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا جس سے چاند اور تمام ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے، لہذا تمام نجومی سر جوڑ کر اپنے علم و عادات سے اس خواب کی تعبیر نکالنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں جو سب سے بڑا نجومی تھا اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ، ان قریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری عظیم بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرہ تیری جانب بڑھ رہا ہے۔ نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ پہلے تو نمرود کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور تکبر نے اسے مزید مغرور بنا دیا اور اس نے غصے سے کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے جس کی پرستش لاکھوں بابلی اور مشرق و مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بابل کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ نیز اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس بچے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا۔
وأنت من يهدد ملكنا. اقتلوا الصبيان واتركوا البنات، فإن عدونا رجل وليس امرأة. أين تذهبون أنتم في بلاد النمرود التي هي الكون أصلا؟ हर नौजायदा बच्चे को कत्ल कर दिया गया और पूरा शहर मासूम बच्चों के खून से सुर्ख हो गया। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म से उसकी सल्तनत में 1 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। नमरूद के ख्याल से वो ऐसा करके अल्लाह की मखलूक को पैदा होने से रोक सकता था, लेकिन दरअसल ये उसकी नाअक्ली थी, क्योंकि उसकी तबाही तकदीर में लिखी जा चुकी थी। उन दिनों कल्दियाना के शहर उर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम आजिर था। आजिर की बीवी भी उस वक्त हमल से थी, जिनका नाम नूना था। जब नूना को नमरूद के इस फरमान के मुतालिक खबर हुई तो वो बहुत घबरा गई और परेशान हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से नूना के साथ ये मौजज़ा हुआ कि जब उन्हें हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी जाहिर न हुई, यानी उन्हें देखकर ज़ाहिरी तौर पर पता न चलता था कि वो उम्मीद से हैं। लिहाजा वो सिपाहियों की गिरफ्तारी के अमल से महफूज रही। आजिर और नूना ने इस बात को खुफिया रखा और इस तरह वक्त गुजरता रहा। आजिर ने शहर बाबुल के वादियों में एक पहाड़ के दरमियान एक गार की तलाश की और अपनी बीवी नूना को खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में उस गार में पहुंचा दिया। आजिर छुप छुपाकर रोज उस गार में नूना के लिए खाना और तोशा लेकर आता और इस तरह हमल का वक्त करीब आ गया। नूना ने इसी गार में एक रात इस बच्चे को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। नूना ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गार के अंदर लेटा दिया और हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को इस गार में छोड़कर जा रही हूँ, तू ही इसकी हिफाजत करना। अब ये बच्चा तेरे अमान में है। फिर उन्होंने बच्चे का बोसा लिया और गार के मुंह को पत्थर से बंद करके शहर की जानिब चल पड़ी। यहूदियों की किताब तलमूद में ये किस्सा भी मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के रोज नमरूद के उन नजूमियों ने आसमान पर एक अलामत देखी थी, यानी चमकदार सितारा और चांद का मांद पड़ जाना। बहरहाल जब दूसरे दिन नूना अपने बच्चे को देखने उस गार में आई तो देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठों से दूध जारी थी। ये अल्लाह की कुदरत थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गज़ा फराहिम हो। इस तरह फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुराक और गज़ा का इंतज़ाम कर दिया करते, जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज़ इतना बढ़ते जितना एक आम बच्चा 1 महीने में बढ़ता है। आपकी वालिदा आपको देखने रोज़ गार में आया करती और यूं हजरत इब्राहिम 1.5 साल के हो गए। आप 1.5 साल की उम्र में ही बाकी बच्चों की निस्बत जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्त और मजबूत हो चुके थे और बातें भी किया करते थे। हजरत इब्राहिम 60 साल इसी गार में रहे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा एक नेक सीरत खातून थी और वो वाहिद खुदा पर यकीन रखती थी। लिहाजा आपकी वालिदा आपको नेक आदात व इखलाक सिखाती, गुजरे हुए पैगंबरों के वाकयात बताती। हजरत इब्राहिम इन वाकयात को गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालिदा खुद नहीं जानती थी कि वो जिस बच्चे की तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद एक अजीम पैगंबर हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہا کرتے کہ اے اماں جان مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں، لیکن آپ کی والدہ جواب دیتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنی والدہ کے ساتھ بابل آ گئے، جہاں آپ نے توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود آپ کے جان کا دشمن بن بیٹھا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے بے شک ابراہیم بھی ایک تھے، ان کی پارٹی، ان کی جماعت سے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ وہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے، پرورٹڈ نیچر نہیں تھی، توحید کے اوپر تھے۔